الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ یاسین کی 12ویں آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین روشن پیشوا میں کر دیا ہے۔ میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے کی محفل و مجالس میں عرض کر چکا ہوں، اس تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن کی بعض آیات وہ ہیں کہ جو 12 اماموں کی شان میں نازل ہوئی، لیکن جب 12 اماموں کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلا مصداق مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور باقی 11 ائمہ بھی اس آیہ کریمہ کا مصداق ہیں۔ تو اب جب ہم نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ موجودہ دور کے لحاظ سے یوں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ امام مبین وہ ذات ہے کہ جس میں خود اللہ نے ہر شے کو فیڈ کر دیا ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ آج کے لحاظ سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے کاہے میں؟ کمپیوٹر میں۔ کمپیوٹر کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک مشین ہے، نورانی مشین ہے، الیکٹرانک نورانی مشین ہے کمپیوٹر، اور اس کے اندر آج کے دور میں ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، اور جب ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹا ذرا نکالو، چیک کریں گے۔ جو آپ نے فیڈ کیا ہے وہ جب دل چاہے آپ اس کو اسکرین پر لے آئیں اور اس کو دیکھ لیں، کیوں؟ اس کے اندر فیڈ ہے۔ لیکن یہ آپ کی صلاحیت پر مبنی ہے، جو آپ فیڈ کریں گے وہی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیٹا میں قرآن فیڈ کیا ہے تو قرآن کی آیتیں سامنے آ جائیں گی، اگر حدیث فیڈ کی ہے تو حدیثیں آ جائیں گی، اگر مناظرہ فیڈ کیا ہے تو مناظرہ آ جائے گا، اگر تاریخ فیڈ کی ہے تو تاریخ آ جائے گی۔ یعنی جو چیز آپ نے ڈیٹا بھی آپ نے کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا جب آپ چیک کرنا چاہیں۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احاطہ کر دیا ہے، احاطہ کر دیا ہے، فیڈ کر دیا ہے۔ فیڈ کرنے والا کون؟ اللہ۔
اللہ کون؟ وکل شیء، ایسا ہر شے کا جاننے والا، ہر شے کا خلق کرنے والا، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ آپ کی صلاحیت پر مبنی ہے، جو آپ فیڈ کریں وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو فیڈ کر دیا۔ تو اب یہ ذات امام مبین وہ ہے کہ جس میں کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، ہر شے اس کے اندر موجود ہے، آپ کے اس صلاحیت پر مبنی ہے، جو چاہے آپ اس سے پوچھ لیں وہ آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے، ایک نعرے صلوات، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو اہل بیت نے دعویٰ کیا۔ 12 اماموں نے کیا دعویٰ کیا؟ پہلے امام نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھنا ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ چاہے زمین کی باتوں کو پوچھو، چاہے آسمان کے راستوں کو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام مبین کہہ رہا ہے، جس میں اللہ نے ہر شے کو فیڈ کر دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بس عزیزوں، یہ ہے ذات امام مبین۔ یہ ایک امام نہیں ہے، 12 امام اسی صفات کے حامل ہیں۔ ہر امام، کبھی کوئی یہ نہیں کہتا نظر آئے گا کہ ہم کو نہیں معلوم۔ جو آپ دل چاہے پوچھ لیں، یہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ اب آج جس معصوم کے بیٹے کی ولادت ہے، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی عباس تمنائے علی کا نام ہے۔ مولا علی نے تمنا کی تھی، خواہش کی تھی۔ کیا خواہش کی تھی؟ اپنے بھائی جناب عقیل سے۔ جناب عقیل کون؟ ابو طالب کے بیٹے، مولا علی سے 20 سال بڑے تھے۔ 4 بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، اور ہر بیٹا 10 سال کا فرق ہے۔ جناب طالب ان سے 10 سال چھوٹے، جناب عقیل ان سے 10 سال چھوٹے، جعفر طیار ان سے 10 سال چھوٹے، مولا کائنات یعنی مولا کائنات یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے۔ اب مولا کائنات اپنے 20 سال بڑے بھائی جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں، اے بھیا میں ایسے قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں جو شجاع بہادر ہو، شجاع بہادر ہو۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں یہ سوال کیا؟ تو آپ جواب دیں گے کیونکہ جناب عقیل ماہر انساب تھے، نسبوں کے جاننے والے تھے، عرب کے نسب سے واقف تھے، اس لیے ان سے سوال کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ ماہر انساب تھے، کیا مولا کائنات ان خاندانوں سے واقف نہیں تھے؟ ظاہر ہے کہ مولا علی جو وکل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین کا مصداق ہو، تو کیا وہ قبیلوں سے واقف نہیں ہوگا کہ عرب کا کون سا قبیلہ شجاع بہادر ہے؟ بس کیوں سوال کیا، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی نے اس لیے جناب عقیل سے کہا کہ جناب عقیل ماہر انساب تھے، لیکن آئندہ کے حالات سے واقف نہیں تھے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ماہر انساب تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ آئندہ کے حالات سے واقف بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا علی علیہ السلام اپنے بھائی کو الرٹ کرنا چاہتے تھے، آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ میں اس لیے شجاع بہادر قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ایک شجاع بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اس کا کام کیا ہو؟ تاکہ وہ کربلا میں میرے بیٹے حسین کے کام آئے۔ یہ ہے مقصد جناب امیر المومنین کے عقد کرنے کا۔
ایسے قبیلے میں عقد ہو جو شجاع بہادر قبیلہ ہو، جس سے شجاع بہادر اولاد پیدا ہو، اور وہ کربلا میں حسین کے کام آئے۔ تو گویا عباس تمنا علی کا نام ہے۔ جناب عقیل نے اپنے علم انصاب کے مطابق ایک قبیلے کا نام لیا، بنی کلاب۔ بنی کلاب یہ شجاع بہادر قبیلہ ہے، اور ان کی جوان بیٹی بھی ہے۔ مولا کائنات نے اس رشتے کو منظور کیا، آپ کا پیغام گیا۔ اب آپ دیکھیں، جناب عقیل نے جو ماہر انصاب تھے، شجاع بہادر قبیلے کا انتخاب کیا اور بتایا۔ مولا علی نے اس قبیلے کو قبول کیا، لیکن میں نے کہا کہ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل کو علم امامت کے ذریعے سے الرٹ کر دیا تھا۔ آئندہ کے حالات کے پیش نظر بھیا عقیل، اگر ہم شجاع بہادر قبیلے میں عقد کر رہے ہیں جس سے شجاع بہادر بیٹا پیدا ہو، تو بیٹے بھیا عقیل تم بھی اس میں پیچھے نہ رہنا۔ جناب عقیل نے بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عجب نہیں اللہ سے دعا کی ہو، پروردگار تو مجھے ایسی اولاد دے جو شجاع بہادر ہو، جو میرے بھتیجے حسین کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے اگر کربلا میں علی کی تمنا عباس ہے، تو کربلا میں دوسری طرف جناب عقیل کے بیٹے مسلم ہیں جو مقدمہ کربلا ہے، جو کوفے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب، اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا تھا، اور کوفے میں تنہا جناب مسلم بن عقیل لڑے تھے۔ 500 سپاہیوں کا دستہ آیا، پھر بلایا، پھر آیا، پھر 500، پھر آئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج ناکافی؟ تو اشعث بن قیس نے کیا جواب دیا؟ کیا تو نے کسی بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ اور جناب مسلم کو آسانی سے گرفتار نہیں کیا جا سکا، دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جناب عقیل نے کربلا کے لیے اپنے بیٹے کا ذخیرہ کیا، اور مولا علی نے کربلا کے لیے اپنے بیٹے کا ذخیرہ کیا۔ مولا علی کے 4 بیٹے جناب ام البنین سے، یہ سب کربلا کے میدان میں تھے اور حسین کے کام آئے۔ لیکن اب جس خاتون کا انتخاب ہوا اس کی معرفت کو آپ دیکھیں۔ جناب ام البنین کے ساتھ عقد ہوا، مولا علی کے گھر میں آئیں، لیکن جانتی ہیں کہ جس گھر میں ہم آ رہے ہیں یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ یہ گھر وہ ہے کہ جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں ملائکہ اجازت لے کر آتے ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں ملائکہ بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں رضوان جنت آتا ہے تو اپنے کو حسنین کا خیاط کہتا ہے۔ لہذا جناب ام البنین آئیں، دروازے کا بوسہ لیا، گھر میں آئیں، ظاہر ہے کہ شریک حیات بن کے آئی تھیں مولا علی کی۔ یہ بھی جانتی تھیں کہ مولا علی کے بچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ایک ماں کا مرتبہ بھی مل رہا تھا کہ بچوں کی سرپرستی کریں گے، بچوں کی پرورش کریں گے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھر میں آئیں، آواز دی، جناب زینب ام کلثوم کو بلایا، حسن حسین علیہ السلام کو بلایا، چاروں طرف پھری،
اور کہا کہ بچوں میں تمہارے گھر میں آئی ہوں، ماں سمجھ کے نہ ہم کو سمجھنا، بلکہ میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جس کے ماں کا انداز یہ ہو تو اس کے گود میں پلنے والا بچہ، اس کا شیر پینے والا بچہ کیسا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی بھر کبھی عباس نے اپنے کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہتے رہے، اپنے کو غلام کہتے رہے اور حسین کو آقا کہتے رہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے لشکر کا علم سونپا، علمدار کربلا ہے عباس۔ آج ولادت کی تاریخ ہے نا مولا عباس کی۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ لہذا مولا عباس کو حسین نے اپنے لشکر کا علمدار بنایا۔ اس سے پہلے یہ علم مولا علی کے ہاتھ میں رہا، کبھی جعفر طیار کے ہاتھ میں رہا، لیکن کربلا میں یہ علم حسین نے عباس کو دیا۔ آج یہ علم عباس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ جب ہم علم دیکھتے ہیں تو ہماری زبان پر بے ساختہ آتا ہے عباس کا علم۔ نعرہ حیدری، بس عزیزو، کربلا کے میدان میں عباس کے ہاتھوں میں علم ہے، اور شب عاشور آپ خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حالات وہ ہیں کہ جس میں مصائب کا عنصر ہے، مصائب کے پہلو ہیں، لیکن آپ کو سننا ہے جناب عباس علیہ السلام کی وفاداری۔ خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں، بیویوں کی ڈھارس، بچوں کی ڈھارس، حسین کے قوت بازو عباس ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خیموں کے تلایا پھر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر قریب آئے، اور حبیب حسین کے بچپنے کے دوست، جسے حسین نے خط لکھ کر کے بلایا تھا اور مرد فقیہ کے القاب سے نوازا تھا۔ حبیب قریب آئے اور آ کر جناب عباس علیہ السلام سے کہا، اے عباس، تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں کس لیے ذخیرہ کیا ہے؟ آج ہی کے دن کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ پر یہ کہنا تھا کہ جناب عباس نے انگلائی لی، زرہ کی کڑیاں ٹوٹ کر گری اور کہا کہ اے حبیب، تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو؟ کل ہونے دو، مجھے آقا سے اجازت دلوا دینا، پھر دیکھنا کہ عباس کیسے جنگ کرتا ہے۔ کیا عباس کو جنگ کی اجازت ملی؟ نہیں، یہ تمنا بھی عباس کے دل میں گھٹ کر رہ گئی، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ حسین نے ایک ذمہ داری سونپ دی، اے بھائی عباس، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو میدان میں تو پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ ظاہر ہے کہ شب عاشور عباس بچوں کی الاتش کی آوازیں سن رہے تھے، لیکن عاشورہ کے دن اب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ پانی لانے کے لیے، پانی کی سبیل کے لیے اجازت دی، ایک ذمہ داری سونپی گئی۔ مشق سکینہ کو لیا، تفصیلات کو میں چھوڑ رہا ہوں اور گفتگو تمام ہونے والی ہے۔ مشق سکینہ کو لیا، فرات پر قبضہ کیا، ظاہر ہے کہ فرات پر پہرا لگا ہوا تھا۔ بھائی ایسا پانی لے لی تھوڑا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ با وفا، با وفا، یا عباس، یا عباس، با وفا، با وفا، یا عباس، یا عباس، علمدار، علمدار، یا عباس، یا عباس، علمدار، علمدار، یا عباس، یا عباس، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ بس عزیزو، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ مولا عباس گئے، فرات پر قبضہ کیا، مشق سکینہ کو بھرا، واپس پلٹے۔ اگر مولا عباس کے ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو سکینہ کی مشق خیمے تک پہنچ جاتی، لیکن عباس کے ہاتھ کٹ گئے، مشق سکینہ چھد گئی۔
پانی بہہ گیا، سر پہ گوشت پڑا، مولا کو مدد کے لیے بلایا، آقا آئے اور ایک خواہش امام نے ظاہر کی۔ اب یہ کون ہے؟ امام وقت، امام حسین علیہ السلام۔ بھیا بات جب سے تم نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے وفاداری، ہمیشہ آقا کہتے رہے، خود غلام اپنے کو تصور کرتے رہے۔ بھائی آخری وقت کہا۔ ہاں عزیز اللہ نے مولا عباس کو باب الحوائج کے لقب سے نوازا۔ یہ باب الحوائج ہیں، ان کے دروں پر، ان کے در پہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں گے تو خداوند عالم آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا، مستجاب کرے گا۔ آئیے اس خوشی کے موقع پر ہم مولا علی کو، ان کے بیٹے جناب ام البنین کو، ان کے فرزند اور جناب فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں، ان کے مبارکبادی پیش کریں اور بارگاہ الہی میں دعا کریں خداوند عالم باب الحوائج علمبردار کربلا مولا عباس کے صدقے میں حاضرین محفل، بانیان محفل کی دلی مقاصد پورا فرما۔ خود اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر و مددگاروں میں فرما۔ ایک نعرہ صلوات۔